بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اور اسے پاکستان میں بھی اردو زبان میں کیوں نشر کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک آغوس کی سب سے بہادر قبیلے اور قائے قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ معزز سامعین، ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والوں سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالموں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبوں کی چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتار چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار سلیمان شاہ نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعہ امانوس، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی، اپنے والد سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور سلطان استاد پیتروچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر تیت ہوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبوں سے آزاد کرا کر لایا تھا، اور اس سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقوں کی طرف ہجرت کی، اور اپنے بھائیوں کندود سگروتین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کوبیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کی ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان جنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بزنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت، بامسے اور دوان شامل تھے، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر بھی شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کوبک نے شہید کیا۔ پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانگلی بازار کی صورت میں حاصل کیا۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا، اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو کمزور ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور بابائے روم کی ملکیت میں موجود کولیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے میں آپس میں گٹھ جوڑ شروع کر دیا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کولیسا کو فتح کیا، اور کولیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کے غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کے مدد سے بچ نکلا،
مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابی حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادہ خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازشوں پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل غازی کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کا قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگروتین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جہنم وصل کر دیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے کندوز، ساوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانس لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کا قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جد و جہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ خلافت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی، یورپ مشرقی وسطیٰ اور شمال افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ ارطغرل غازی کی داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بزداق نے اس سیریز کو ڈرامے کی شکل دی ہے، جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی اور آج بھی عظیم ہے، اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشی و عریانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیریز بن سکتے ہیں۔ اس سیریز کا 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردگان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں کئی ملکوں کے صدر شامل ہیں۔ مجھے اس سیریز میں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے، تو چاہے پوری دنیا اور ان کے وسائل مد مقابل ہو،
پھر بھی فتح و کامرانی مسلمانوں کی ہوگی، اور باطل کے مقدر میں شکست اور ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں ہوگا کچھ، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں ہوگا کچھ، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہو آپس میں بلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ اب بھی بگڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔